اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ عہد یعنی وعدہ تم سے، اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، حکم دیا تھا کہ تھامے رہنا اس کتاب توریت کو جو دی ہے ہم نے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھنا ان احکام اور ہدایات کو جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، تاکہ تم روشن تقوی پاؤ، یعنی طریقہ زندگی رہن سہن اللہ کے مطابق اپنا سکو۔ تو اللہ میاں جو ہے تورات کتاب، توریت اردو میں ہم لوگ توریت کہتے ہیں، توریت کا ذکر کر رہے ہیں اور اس قوم کا ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ ہم نے جب وہ کتاب نازل کی تھی تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور یاد رکھنا ان احکامات اور ہدایات کو، تاکہ تمہاری زندگی روشن تقوی یعنی اللہ کے مطابق، اللہ کے رہن سہن جو اللہ نے بتایا رہن سہن کا طریقہ، اس کے مطابق گزار سکو۔ تو آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں وہی پارہ الف لام میم سورہ البقرہ آیت نمبر 63 سے 68 تک ہم تلاوت کریں گے اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ تو پھر گئے تم اس وعدے کے بعد، تو اگر نہیں ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو تم ضرور ہو جاتے خسارہ اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تم جانتے ہو خوب ان لوگوں کا قصہ، توڑا تھا تم میں سے جنہوں نے سبت کہتے ہیں ہفت کا قانون، جس پر کہا ہم نے ان سے کہ بندر بن جاؤ اور ذلیل و خوار رہو ہر طرف سے۔ فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر بنا دیا ہم نے اس واقعے کو سبق باعث عبرت ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے اس زمانے میں اور جو تھے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، اور نصیحت ہے متقین، سبق نیکوکاروں کے لیے۔ سو یہ ساری باتیں صرف سبق ہے نیکوکاروں کے لیے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے۔ کہنے لگے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ کہا موسیٰ نے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ کہوں بات میں جاہلوں کی سی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ بولے وہ درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ بین یعنی صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ کہا موسیٰ نے یقیناً اللہ فرماتا ہے بلا شبہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، درمیان عمر کی ہو۔ درمیان عمر مانے بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی عمر کی ہو، لہذا تعمیل کرو اس کی جو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم جو دیا جا رہا ہے یہ قربانی کے بارے میں ہے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ میاں یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے پھر نافرمانی کی اور کس طرح ان کے ساتھ پھر عذاب نازل ہوا، اور وہی عذاب بعد کی نسلوں کے لیے اور متقین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے نصیحت ہے اور سبق ہے۔ تو اس طرح ہم نے آج پارہ الف لام میم سورہ البقرہ آیت نمبر 63 سے 68 تک کی تلاوت کی اور اس کے معنی سمجھے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے،
یہی دنیا اور آخرت میں بہترین ذریعہ نجات ہے، اور بہترین زندگی آپ اللہ میاں کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کا روشن طریقہ ہے، اور یہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ وما لنا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔